کچھ عرصہ سے اپنی پرانی یادداشتوں کو مرتب کر رہا تھا کہ اس دوران فیس بک پر کچھ نئے اور پرانے ساتھیوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فیس بک پر میں نے کچھ تصاویر لگائی تھیں جو میرے افغانستان، لیبیا اور شام کے قیام سے متعلق ہیں، اور جن میں خاص طور پر میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو کی تصاویر لوگوں کے لیے باعث دلچسپی بنی، اور مجھے بہت سے پیغامات ملے کہ میں ان دو بھائیوں کے بارے میں فیس بک پر اپنی معلومات شیئر کروں، اور اکثر پیغامات میں راجہ انور کے بارے میں اور اس کی لکھی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا، گو کہ 8 سال قبل راجہ کی لکھی کتاب دہشت گرد شہزادہ سرسری طور پر میں پڑھ چکا تھا، مگر ایک پیغام میں مجھ سے پوچھا گیا کہ راجہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عبدالرزاق جرنا پیسوں کے حصول کے لیے بینک ڈکیتی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ گرفتار ہو کر پھانسی پا گیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں جرنا شہید ہرگز اخلاقی مجرم نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے بینک ڈکیتی کا کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ بہرحال میں نے راجہ کی کتاب کا دوبارہ سے تفصیلی مطالعہ کیا اور بے شمار باتیں پڑھ کر دکھ ہوا کہ کوئی بندہ اس قدر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب ہم ساتھیوں میں سے کسی نے نہ دیا تو یہ ایک تاریخی ناانصافی ہوگی۔ اول یہ کہ راجہ یہ کتاب مرتضیٰ کی زندگی میں شائع کرتا تو حق و باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہوتا۔ دوم یہ کہ کتاب کے نام ٹیررسٹ پرنس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے کا ہدف سچائی کی بجائے کسی خاص شخص کے کردار کی دھلائی ہے، اور اگر مرتضیٰ کی زندگی میں یہ کتاب شائع ہو کر باہر آتی تو ظاہر ہے وہ خود بھی اس بارے میں راجہ کی کتاب کا جواب دیتا۔ بہرحال مصنف، جو کہ خود کو ایک اشتراکی فکر والا، سامراج دشمن، انقلابی اور پاکستان میں جاگیردارانہ نظام، ضیاء ماشاء اللہ کا مخالف بھی کہلواتا ہو، اور اس کے باوجود ایک ایسی تحریک جس میں بے شمار وہ بے لوث اپنے جذبوں میں سچے، شعوری یا لاشعوری طور پر ایک فرسودہ جاگیرداری آمرانہ ملائیت و امریکی سامراج کے پاکستان میں گماشتوں کے خلاف ترقی پسند عناصر برسر پیکار رہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، زندگی کے بہترین ایام کو زندہ کی نظر کیا، شدید ترین ٹارچر و مصائب برداشت کیے، ایسی جد و جہد کے پروانوں کو جو کوئی بھی جگ ہسائی کے طور پر پیش کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ایک ترقی پسند و انقلابی ذہنیت کا مالک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بھگت سنگھ ایک سکھ دہریہ کمیونسٹ ہو کر بھی ایک مولوی یا پنڈت کی نظر میں اپنے انگریز مخالف اور ہند کی آزادی کا ایک سچا انقلابی ہی ہے، تو راجہ صاحب کیسا انقلابی ہے کہ اپنی ذاتی اناد کے پیش نظر ان مخلص کارکنوں کی بے مثال قربانیوں پر تانہ زنی کر رہا ہے جن کی جد و جہد عظیم سے پاکستان میں ایک اصلاحی انقلاب کا راستہ کھل سکتا تھا۔ ایک انقلابی یا نظریاتی کہلوانے والا ذوالفقار کے عظیم سپوتوں کے طرز عمل سے تو اختلاف کر سکتا ہے، مگر نظریاتی وابستگی کا مان رکھتے ہوئے اس کا تمسخر ہرگز نہیں اڑائے گا۔ راجہ صاحب نے جس بونڈے طریقے سے ان حالات و واقعات پہ اپنی تحریر کو مرکز بنایا ہے جن میں سے اکثریت ان کے سامنے رو پذیر نہیں ہوئے، جیسا کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ تنظیم کے ابتدائی دور میں ہی مرتضیٰ نے ان کو غداری اور بھٹو برادران کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کروا کر پل چرخی کی جیل میں بند کروا دیا تھا، اور جب ذوالفقار کابل سے 1982 میں نکل گئی تو راجہ کو جیل سے رہائی ملی۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ راجہ کے بارے میں راجہ صاحب کی
اپنی جو معلومات ہیں ذوالفقار کے بارے میں، اپنی ذاتی معلومات، تجربہ، مشاہدہ انتہائی مختصر مدت پر مشتمل ہے، اس لیے ان کی کتاب میں جو کچھ درج کیا گیا ہے وہ دراصل سنی سنائی باتوں کی ہی مرہون منت ہے۔ اور دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ راجہ صاحب نے جس ذریعے سے تنظیم کے اہم واقعات کو زیر قلم کیا ہے، راجہ صاحب کا وہ ذریعہ بھی انتہائی ناقابل اعتبار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیم پاگل اور 24 گھنٹوں میں کم از کم 15 گھنٹے نشے میں رہنے والا بندہ ہے، جس کو ہم سب ساتھی جمشید کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل نام زبیر منہاس ہے۔ اس بیچارے کو ایک پیگ پلا دو تو پھر دیکھو کہ وہ طوطے کی طرح آپ کی حسب منشا قصہ 4 درویشاں شروع کر دے گا۔ زبیر پیدائشی طور پر اب نارمل ہوا تھا اور رہی صحیح کسر چرس، گانجا، ہیروئن، شراب و کوکین نے پوری کر دی، اور راجہ انور صاحب کو مرحوم خالد حسن صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے زبیر منہاس جیسے انمول ہیرے سے راجہ صاحب کی ملاقات کروا دی اور اس مفکر اعظم کے سامنے جامع جمشید رکھ دیا، جس کو دیکھ کر راجہ نے اس صدی کا نایاب شاہکار تحریر کر دیا۔ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جس تحریر میں ایک نشہ آور کے بیانات اور مصنف کی اناد کی آمیزش ہوگی تو اس میں کتنی سچائی کا عنصر ہوگا۔ مدت پہلے اس بیہودہ کتاب کا سرسری مطالعہ کیا تھا، جس میں بہت سی غیر حقیقی اور سفید جھوٹ پر مبنی باتیں پڑھ کر افسوس ہوا کہ راجہ انور، جو کہ ایک ادبی شخص جانا جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں اس قدر بے ادب ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حد کو پار کر دے۔ اپنی کتاب میں بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی گنجائش رکھنا لازم ہے، لیکن راجہ صاحب نے کافی عرصہ کیونکہ پاکستان سے باہر رہے ہیں، اس لیے شاید یہ ضرب المثل بھول کر لکھتے ہیں کہ سلام اللہ ٹیپو ضیاء الحق کے قتل کرنے دہلی پہنچ گیا، جہاں ضیاء الحق نے دہلی کے ایک صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری کے لیے آنا تھا، تو سلام اللہ ٹیپو نے اس موقع پر ضیاء کو قتل کرنا تھا، لیکن کیونکہ ٹیپو کے پاس اسلحہ نہیں تھا، صرف اپنے کیمرے سے وہ ضیاء کے فوٹو اتارنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ بقول راجہ انور کہ اس نے ضیاء کے نظام الدین اولیاء کے دورے کی وہ ٹیپو کی بنائی تصاویر بھی دیکھی تھیں۔ راجہ صاحب کو اب کون سمجھائے کہ بھائی، اول تو ضیاء دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا اور دیوبندی مزارات اولیاء کی زیارت کے سخت مخالف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی ریکارڈ سے ثابت نہیں ہے کہ ضیاء دہلی میں 1983 نان الائن کانفرنس میں شمولیت کے موقع پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آیا ہو۔ یہ راجہ صاحب کا ایک سفید جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ فروری 1983 کے وسط میں دبئی ایئرپورٹ سے مسرور احسن اور دیگر 3 ساتھی گرفتار ہو کر پاکستان کے حوالے ہو چکے تھے، جن سے دوران تفتیش دہلی میں ضیاء پر قاتلانہ حملے کے بارے میں تمام معلومات پاکستان حکومت کو مل چکی تھیں۔ ممکن ہے کہ لوگوں کی یادداشت میں یہ بات ابھی بھی ہو کہ جب ضیاء دہلی پہنچا تھا تو اس کے پاکستانی باڈی گارڈ کے ہاتھوں اسلحے کی کھلی نمائش دیکھی جا سکتی تھی، یعنی کہ ضیاء کے باڈی گارڈ ریڈ الرٹ تھے۔ علاوہ ازیں اگر دہلی میں ضیاء کو قتل کر دیا جاتا تو عین ممکن تھا پاک بھارت کی جنگ کی نوبت ہو جاتی۔ وسط فروری
टीपू तुर्की पासपोर्ट पे दिल्ली पहुंचा, जहां से वो यूपी के किसी मुकाम पर अपने दादा की कब्र पर गया और शायद कुछ रिश्तेदारों से भी मिला। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से इंडिया हुकूमत को टीपू की दिल्ली में मौजूदगी और सदर पाकिस्तान पे हमले के प्लान पर ब्रीफिंग दी जा चुकी हुई थी। इंडिया की ज़िया की सिक्योरिटी की यकीन दहानी पर ही ज़िया दिल्ली आया था। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि टीपू अल जुल्फ़कार की क़यादत से सख्त नाखुश था। लीबिया का सालम बिन आमर भी भुट्टो बरदरान को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो भी चाहता था कि अल जुल्फ़कार की क़यादत टीपू को सौंप दी जाए, जिसका हेडक्वार्टर काबुल में हो। यही वजह थी कि टीपू ने भुट्टो बरदरान को दिल्ली में ज़िया को कत्ल करने के मिशन का मशवरा दिया और इसके लिए टीपू ने सबसे पहले मुझे अपने साथ रखने का कहा था और टीपू ने काफ़ी अरसा कबल बता दिया था कि वो काबुल जाकर तंजीम को असर-ए-नौ तश्कील देगा। अलावा अज़ीं टीपू अक्सर उन दिनों ये जुमला दोहराया करता था, सम टाइम इट इज़ बेटर नॉट टू डाई, और वो भी जानता था कि अगर ज़िया पर दिल्ली में हमला किया तो इसकी मौत यकीनी है। इसलिए वो टीपू जो सरेआम कहा करता था कि मैंने उन यानी भुट्टो बरदरान को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और इन्होंने मुझे इज़्ज़त की बजाय ज़लील किया, और ये बात सबको मालूम थी कि टीपू तंजीम में अपने हम ख्यालों से अच्छे मरासम बना रहा था। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो भुट्टो बरदरान के कहने पर एक ऐसी मुहिम जोई करने की कोशिश करता जिसमें उसकी मौत यकीनी थी। तो टीपू एक बहाने से लीबिया से निकला था। उसका असल हदफ काबुल की रसाई था, ना कि ज़िया को कत्ल करना। मसरूर एहसन और दीगर साथियों की नीयत क्या थी, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर टीपू का असल हदफ लीबिया से निकलकर काबुल पहुंचकर अल जुल्फ़कार की क़यादत को अपने हाथ में लेना था। इसलिए दुबई में मसरूर एहसन के गिरफ्तार होते ही टीपू ने दिल्ली पहुंचते ही काबुल की अगली परवाज़ की टिकट की बुकिंग करवा ली थी। लेकिन क्योंकि इन दिनों काबुल के लिए शदीद मौसमी ख़राबी के बायस परवाज़ें मनसूख हुई थीं और टीपू को ख़दशा भी था कि कहीं सिक्योरिटी वाले इसको पकड़ ना लें, लिहाजा वो यूपी इंडिया के छोटे छोटे शहरों की यात्रा करके अपना वक्त गुजारता रहा। और जैसे ही उसको मालूम हुआ कि कल सुबह 9 बजे की परवाज़ काबुल जा रही है तो टीपू इस फ़्लाइट पर काबुल आ गया। मेरा ख्याल है कि टीपू के पासपोर्ट पर काबुल दाखिले की तारीख़ 23 फरवरी 1983 की है और ज़िया दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए 7 मार्च 1983 को पहुंचा। तमाम हक़ाइक़ और सबूत की रोशनी में ये बात तय है, अव्वल ज़ियाउल हक ना तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर आया था जहां से टीपू इस खबीस इंसान के फ़ोटो बना सकता, और जिन फ़ोटोज़ को राजा अनवर ने भी देखा है। दोम ये कि ये मुमकिन नहीं था कि टीपू जैसा मशहूर व मरूफ बंदा दिल्ली में ज़िया से चंद कदमों के फासले पर मौजूद हो और इस पेशगी इतला पर कि टीपू ज़िया को कत्ल करने दिल्ली में मौजूद है, इंडिया या पाकिस्तानी सिक्योरिटी से बचकर निकल जाता। तीसरा ये कि राजा साहब किताब लिखने से पहले कम अज़ कम टीपू का पासपोर्ट एक बार तो देख लेते कि जिस वाक़े का वो टीपू के बारे में दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, दर हकीकत उस वक्त टीपू दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। अब पहले तो राजा साहब का फ़र्ज़ बनता है कि कोई दस्तावेजी सबूत पेश करें कि मार्च 1983 में ज़िया मज़ार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पे हाज़िर हुआ था।
جو وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے راجہ انور نے تاریخ کے ساتھ مذاق کیا ہے، عوام سے غلط بیانی کی ہے، جس پر ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت صرف اپنی جھوٹی اشاعت پر معافی کی صورت میں دے، ورنہ ایک ثابت شدہ جھوٹے کی کوئی بات بھی دلیل نہیں ہوتی۔ گو کہ راجہ صاحب کی کتاب میں مزید دیگر ایسی باتیں بھی زیر قلم لائی گئی ہیں جن کا حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں، جن پہ بات کرنا صرف وقت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ راجہ صاحب کا بھٹو برادران سے اختلاف اپنی جگہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے موقف کو جھوٹ سے منوانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک راجہ صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ میں ذاتی طور پر ان سے کبھی نہیں ملا، دوسرے ساتھیوں سے ان کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہے، جن میں اکثریت کی رائے بہت منفی ہے۔ اتفاق سے جنوری 81 میں پیپلز پارٹی کے ایک ساتھی تاج الدین سجاد کے ساتھ ترکی استنبول میں تھا کہ وہاں ہماری ملاقات دیر کے ایک ساتھی سید احمد خان صاحب سے ہوئی، جو پیپلز پارٹی کے بہت سرگرم کارکن رکن تھے اور کافی عرصہ راجہ صاحب کے ساتھ سیاسی کام بھی کرتے رہے تھے۔ ان کے مطابق راجہ ضیاء جنتا کا ایک ایجنٹ تھا جس کا ہدف پیسے کا حصول تھا، اور ایک کرپٹ ترین انسان کے طور پر راجہ کے بارے میں ان کے خیالات تھے۔ خان صاحب کے پاس راجہ صاحب کی خیانت، بد کرداری کے بے شمار قصے تھے جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔ میں کسی کے ذاتی تجربے کی بنا پر راجہ صاحب کی شخصیت کو تو معیار نہیں بناؤں گا، لیکن چند ایک باتوں میں نے یہی عرض کیا ہے کہ بلا شبہ راجہ صاحب نے اپنی کتاب میں شعوری طور پر جو جھوٹ بولا ہے، اور وہ بھی قوم کے سامنے، اس لیے ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو روشن ہوتا ہے کہ راجہ صاحب وہ نہیں ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ انسانی عمل و گفتار بھی پرکھ کا معیار ہوتا ہے، جس سے کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب راجہ صاحب کے عمل سے ان کے اس دعوے کا بید بھی کھل جاتا ہے کہ آپ ساری زندگی سوشلسٹ نظریے کے پروان، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے دشمن، مزدور طبقے کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک ترقی پسند نظریاتی رہنما ہیں۔ تو راجہ صاحب کا عمل تو ملاحظہ فرمائیں کہ خود کو مزدوروں کا مسیحا کہلوانے والا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتفاق فاؤنڈری والے اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کو اپنا حق طلب کرنے پہ جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیتے تھے، اس کے باوجود یہ سوشلسٹ انقلابی غریبوں کا ساتھی ایسے سامراجی گماشتوں کا غلام صرف اس لیے بن گیا کہ شاید کسی وزارت کا منصب حاصل کر پائے۔ نجیب اللہ کے کانوں میں ہر وقت بھٹو برادران کو سامراجیوں کا ایجنٹ کہنے کی صدا سنانے والا آج سامراج کے ایک ادنا ترین غلام شریف برادران کا سپاہی کیسے بن گیا؟ تو راجہ صاحب کا عمل اس بات کا آئینہ دار ہے کہ آپ نہ تو ایک سوشلسٹ انقلابی سوچ والے تھے اور نہ ہی آپ کو انقلابی قدروں کا پاس تھا۔ راجہ صاحب کی کتاب جھوٹ